وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 257 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. کلمت یا ایہا میں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت النبی میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. آخری میں بھی یا پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت تحرموں میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف الراء پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے. کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں میم پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ما کے آخری میں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت احل میں الف پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. احل اللہ. کلمت تبتغی میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تبتغی. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت مرضات میں حرف الراء پہ جزم ہے تو ہمیں را کو ظاہر کرنا ہے اور ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. مرضات. کلمت ازواجکا میں زے پہ جزم ہے تو ہم زے کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں جیم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں جیم کو زیر سے پڑھنا ہے. یہاں حرف الواو پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. واللہ. کلمت غفور میں غین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الراء آتا ہے کلمت رحیم. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غفور الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. کلمت قد میں حرف القاف کی ادائیگی
زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ قاد، کلمت فرض میں حرف را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور حرف الضاد کو بھی تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کلام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ فرض اللہ، کلمت تحلہ میں تا پہ زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت ایمانکم میں الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کو زبر سے پڑھیں گے۔ حرف نون کے نیچے زیر ہے تو ہم نون کو زیر سے پڑھیں گے۔ حرف الواو پہ زبر ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ واللہ، کلمت العلیم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العلیم الخبیر۔ کلمت وَإِذْ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ یہاں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت اسرہ میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے۔ کلمت بعض میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں ضاد کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت ازواجہ میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ازواجہ حدیثا، کلمت حدیثہ میں حرف ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف الفا کلمت فلما حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ حدیثا فلما، اور ہم کلمت حدیثہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ کلمت فلما میں میم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے۔ کلمت نبأت کے آخری میں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نبأت۔ کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بھی وأظہرہ، کلمت اظہرہ میں وہ ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں وہ کو ظاہر کرنا ہے۔ ہا پہ اور را پہ زبر ہے، پھر حرف الہا پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ کیونکہ آخری میں ہا پہ پیش ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کلام کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، کلمت عرفہ میں را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے۔ کلمت بعضہ میں ضاد کے زبر کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بعضہ وأعرض، کلمت اعرض میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت عین کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بعضہ، با حروف القلب میں سے ہے۔ قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عن بعض، کلمت بعض میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں ضاد کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فلما، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ بعض فلما،
کلمت نبأہا میں با پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے، الف پہ اور ہا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت بہی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بہی قالت، کلمت قالت میں حرف القاف ہے تو ہم قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ قالت، آخری میں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ کلمت انبأک میں نون ساکن ہے پھر حرف البا ہے، یہاں بھی حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انبأک، با پہ الف پہ اور کاف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ انبأک، کلمت نبأنی میں نون کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ نبأنی العلیم، کلمت الخبیر میں حرف الخاء ہے، خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔